خصوصا على سيدنا بديع الملة والدين مدار العالمين مدار الدنيا والعقبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جذب ایماں پے کرے حسن وفا بن جائیے. جذب ایماں پے کرے حسن وفا بن جائیے. تاج شاہی کے لیے ان کے گدا بن جائیے. تاج شاہی کے لیے ان کے گدا بن جائیے اور بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخ محترم. جو کچھ بننا ہے، عزت کمانا ہے، دولت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، ودھائک بننا ہے، منتری بننا ہے، پردھان منتری بننا ہے، جو بھی بننا ہے، جو بھی دنیا کی کرسی چاہیے، حوث کی کرسی، ہرس کی کرسی، جو بھی چاہیے، تو شاعر کہتا ہے جو کچھ بننا ہے آپ بعد میں بنیے. جو کچھ بننا ہے آپ بعد میں بنیے. سب سے پہلے مسلمان ہونے کے بعد یہ ضروری ہے کہ غلام مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ نہ بن سکے، غلام مصطفیٰ نہ بن سکے پھر سب کچھ بن جائیے. غلام مصطفیٰ نہ بن سکے پھر سب کچھ بن جائیے. دنیا بھی تباہ و برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد. تو جذب ایماں پے کرے حسن وفا بن جائیے. تاج شاہی کے لیے ان کے گدا بن جائیے اور بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخ محترم. آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. اور قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے. قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے. یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے. یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے. آپ کہیں گے اللہ تو کہتا ہے مرتا ہے، سب مرتے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مرتے ہیں اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی مرتا نہیں ہے. تو دوستو سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے. یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے. جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے مقبول اور مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. جو غلام مصطفیٰ ہوتے ہیں جن کی ہر ادا سے سنن مصطفیٰ کا ظہور ہوتا ہے، جن کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہوتا ہے، جن کی زندگی کا اصل اور اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں. تو وہ لوگ ہم جیسے نہیں ہوتے ہیں. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے سے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. جب وہ کھاتے ہیں دیکھنے والا کہتا ہے غلام مصطفیٰ کھا رہا ہے. جب بولتے ہیں کہنے والا کہتا ہے عاشق مصطفیٰ بول رہا ہے. جب اس کا کردار مصطفیٰ کا مظہر ہوتا ہے، اس کے چال و چلن مصطفیٰ جان رحمت کی یاد تازہ کرا دیتے ہیں. اس کی سیرت مصطفیٰ کا آئینہ ہوتی ہے. اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا سب کچھ سنن مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. غرض کہ میں یہ کہہ دوں کہ جو خدا والا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صرف موت کا ذائقہ چکھتا ہے، مرتا نہیں ہے. مثال دوں، ابھی بریانی بن رہی ہے، بھگونا بن رہا ہے. کاریگر کہتا ہے، پکیا کہتا ہے ذائقہ چکھ کر دیکھیے کیسا ہے. تو وہ صرف ٹیسٹ چکھتا ہے، ذائقہ چکھتا ہے. اس سے کہو کھانا کھایا، کہے گا نہیں. پیٹ بھرا، نہیں. ابھی تو صرف میں نے ذائقہ چکھا ہے. تو موت کا جو ذائقہ چکھنا ہوتا ہے یہ غلام مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے وہ صرف موت کا ذائقہ چکھتا ہے، اور جب قبر میں
میں پہنچتا ہے فرشتے اس کا استقبال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حوران جنت اس کے مقدر پر رشک کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، اور ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، ہمیں انتظار ہے اس دن کا۔ آج ہوائے کفر چل رہی ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، اسلام کے نام لیواں کو مٹانا چاہتی ہیں، مگر یاد رکھیے سن 2 ہجری میں، سن 61 ہجری میں کربلا میں اسلام بچ چکا ہے، اسلام اور ایمان بچ چکا ہے۔ اب کوئی فرعونی شدادی طاقت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، کیوں؟ اسلام کی رگوں میں حسین کا خون ہے، اسلام کی رگوں میں علی اکبر کا خون ہے، اسلام کی رگوں میں قاسم کا خون ہے، اسلام کی رگوں میں معصوم علی اصغر کا خون ہے۔ کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکے گا۔ ہاں ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے کارنامے ہیں، ہمارے اعمال سیئہ ہیں، ہماری بری حرکتیں ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کوئی یہودیوں کے طریقے پر بیٹھنے والا ہے، ہم بولتے ہیں لگتا ہے نصرانی غلام بول رہا ہے، ہمارے چہرے جب دیکھے جاتے ہیں سنت رسول چہرے پہ نہیں ہے، لگتا ہے امریکہ کا غلام ہے۔ یہ ہماری حالتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر آندھیاں آ رہی ہیں، کفر ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، شیطان ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ جس دن ہم اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنی رفتار کو، اپنی گفتار کو احکام شریعت کی روشنی میں گزارنا شروع کر دیں گے، قسم خدا کی کل بھی حکومت ہماری تھی، آج بھی حکومت ہماری ہوگی، اور صبح قیامت تک ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ ہم الحمدللہ رحمت للعالمین کے غلام ہیں، ہم دنیا میں کسی کی غلامی کرنے نہیں آئے۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ اور ایک شعر اور سماعت کریں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ بتائیں آپ کو کب مریں گے؟ مجھے کو پتا نہیں، یہ بھی تقریر کر رہا ہوں، پوری ہو نہ ہو چلا جاؤں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ ہمارے پیدائش کا مقصد اتنا ہے، صبح کو 8 بجے اٹھنا، ناشتہ کرنا، کھیت پہ جانا، کمانا، جو کھیت پہ جائے، دکان پہ جائے، کاروبار میں، جو بھی جہاں بھی جائے، بہرحال دنیاوی کھیل و کود اور دنیا کمانے کے چکر میں پورے دن گھر رہنا، اور شام کو آئے تھکاوٹ چڑھ گئی، آرام سے لیٹ گئے، اور بس صبح پھر اٹھے اور پھر اپنا کام کاج۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھا ہے، اور جب یہی مقصد سمجھا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا عمل اسی پر ہے، اور جب ہمارا عمل اسی پر ہے اسی لیے ہم برباد ہیں، اسی لیے ہم تباہ ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کھانا کمانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد عالیشان محل بنانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، قرآن سے پوچھو تمہیں کیوں بنایا گیا ہے۔ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری میری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، میری تمہاری پیدائش کا مقصد اپنی پیشانی کو رب کے آگے جھکا کر سبحان ربی جل اعلیٰ کی صدائیں بلند کرنا ہے۔ اور آج مسلمان نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اس کی بڑائی کا بیان کرنا بند کر دیا ہے، اس لیے مسلمان ہر جگہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ قسم خدا کی میرے دوستو، جو سر خدا کے آگے جھکتا ہے، جو سر خدا کے آگے خم ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی کے آگے خم نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے سر ہر جگہ جھک رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے جھکنا بند کر دیا ہے، اور اسی لیے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس کی طریقے پر چل رہے ہیں، کس کی تہذیب پر عمل کر رہے ہیں۔ آج قوم مسلم اگر اپنے اسلاف کا تذکرہ کرے تو میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں گا کہ آج قوم مسلم اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑے ہوئی ہے۔
اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کلو من علیہا فان، ہر وہ چیز جس کو میں نے پیدا کیا جو کل نہیں تھی اس کو میں نے کن کہہ کر بنایا، فیکن تو وہ ہو گئی۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ایک دن اس کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب سب کچھ فنا ہونا ہے، آج ہم اور آپ جس کا تیجا کر رہے ہیں وہ میرے خالو ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے خالو ہی نہیں، انہوں نے مجھے ایک باپ کی طرح بچپن میں پالا بھی ہے۔ اس گھر سے یہی رشتہ نہیں کہ یہ میرے بھائی کی سسرال ہے، بلکہ جب میرے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قمر وقاری مداری جب اس مسجد میں امامت کرتے تھے، اس وقت میں میرا بچپنا تھا، میں نے اپنے بچپنے کے کئی سال اس گھر میں گزارے ہیں، اپنے بچپنے کے کئی سال اس میں گزارے ہیں، اور انہوں نے میری پرورش میں، میری پڑھائی میں بالکل وہ کردار ادا کیا جو ایک باپ اپنے بچے کے تعلق سے ادا کرتا ہے۔ یعنی کبھی یہ نہیں سوچا کہ حافظ فہیم بھی ساتھ میں پڑھتے تھے کہ یہ سگا بیٹا ہے، یہ امام صاحب کا بھیا، اس وسری امام صاحب تھے، امام صاحب کا بھیا ہے، اور تو ان کے درمیان کچھ فرق ہو، کچھ نہیں، نہ انہوں نے، نہ اس گھر میں کسی اور نے، اور نہ ہماری خالہ نے۔ مجھے آج بھی دھیان ہے ہمارے خالو اس وقت ہمارے ذہن کے لیے چنے لا کے رکھتے تھے کھلے ہوئے والے، تو صبح کو ایک مٹھی چنے حافظ فہیم کو ملتے تھے اور ایک مٹھی چنے مجھے ملتے تھے۔ ہم لوگ وہ چنے کھاتے تھے اس لیے تاکہ ہمارا ذہن طاقت والا ہو اور ہمارے ذہن کی کمزوری دور ہو، تو انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ آج جو ہم اس لائق ہیں، جو بھی اللہ نے ہمیں بنایا، ہم نہ کوئی علامہ ہیں، نہ کوئی فہامہ ہیں، نہ کوئی بہت بڑے مولانا ہیں، بس یہ علامہ فہامہ تو بہت بڑی بات، ہم ایک ادنا سے حقیر فقیر سراپا تقصیر اللہ کے گناہ گار بنتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں نہ دیا، ہمیں عطا کیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو اس لائق بنے ہیں، اس لائق بننے میں ان کا بہت بڑا کارنامہ رہا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا اجر، اس کا ثواب ان کو اس وقت قبر کے اندر مل رہا ہوگا۔ اس کا ثواب، اس کا اجر ان کو قبر کے اندر اس وقت مل رہا ہوگا۔ خیر یہ بات آ گئی، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے خالو آج دنیا سے چلے گئے، کچھ دن پہلے میرے بھائی چلے گئے، کل کو مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ بتائیے میرے خالو نے یہ مکان بنوایا ماشاءاللہ 2 منزل، کیا یہ ساتھ لے کر گئے؟ اتنا پیسہ کمایا، میں نے خود دیکھا، انہوں نے بڑھاپے تک بڑی محنتیں کی، رکشہ چلاتے تھے، محنت کرتے تھے کہ بچوں کو حلال کمائی کھلاتے تھے، بچوں کو حلال کمائی کھلاتے تھے، مر کے اپنے ساتھ میں لے کر گئے۔